محبت اہل بیت اور عظمت صحابہ، مذہب اسلام کی ان بہاروں کو، ان عظمتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ معمولی مسئلہ ہے، بدیہی مسئلہ ہے، جسے زبردستی کھینچ تان کر مختلف فی بنا دیا گیا ہے۔ اہل علم کا حلقہ سامعین میں، سننے والوں میں پڑھا لکھا طبقہ ماشاءاللہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ دو جملوں میں صحابہ اور اہل بیت، یہ اسلام کی دو آنکھیں ہیں، یہ اسلام کی دو حسین آنکھیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے، مذہب اسلام کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بے شک صحابہ کی عظمت کا عنوان ہو یا اہل بیت اطہار کی محبت یا ان کی عظمت کا عنوان ہو، اسلام کے، مذہب اسلام کے بے شمار عنوانات ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، بلکہ میں تو یہ اجمالی تجزیہ کروں گا کہ مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہے جسے اگر آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ لیا تو آپ کے ہزاروں مسئلے حل ہو گئے۔ آپ کو راہ حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو عناصر موجود ہیں، ہم سے زیادہ تو آپ واقف ہیں۔ مذہب اسلام کے حوالے سے صبح ہوتی ہے نت نئی ایک نئی خبر۔ ایسے حالات میں جب قوم مسلم اپنی بیسک تعلیم سے دور ہے، بنیادی تعلیم سے دور ہے، اس مسئلے کو یہاں پر آج آپ سمجھ کے جائیں، انشاءاللہ کئی مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اور وہ مسئلہ کون سا ہے جسے آپ نے سمجھ لیا تو صحابہ بھی سمجھ میں آئیں گے اور اہل بیت بھی سمجھ آئیں گے۔ وہ مسئلہ ہے نسبت کا مسئلہ، بنیاد، بلکہ دین میں جتنی حرارتیں موجود ہیں، مذہب اسلام کی جتنی رعنائیاں آپ دیکھتے چلے جائیں، جو سب سے بڑی جو ہے بنیادی اسپرٹ جو کار فرما ہے وہ ہے نسبت۔ اگر نسبت کو آپ نے سمجھ لیا تو مسئلہ کافور ہے۔ آج ہماری نسبتوں میں، آستھاؤں میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے۔ ہم نسبتوں سے قریب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نسبتوں کو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور شاخسانہ یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے گھروں میں تماشا دیکھنے کی کچھ لوگوں کو عادت سی ہو گئی، کچھ لوگوں کو لذت ملتی ہے بابا۔ تو نسبت کو آپ سمجھ لیں، اور اس نسبت کے حوالے سے آج صرف گفتگو ہوگی قرآن کے حوالے سے۔ جو بنیادی میں گفتگو کروں گا صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت، قرآن سے باہر نہیں۔ تاریخ کی کتابوں کا مرتبہ تو بعد میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں کا درجہ تو بہت بعد میں آتا ہے،
مذہب اسلام کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے، مسلمانوں کا جو فخر مسلم ہے، مسلمانوں کا جو غرور ہے، مسلمانوں کا اور اسلام کا جو نیوکلیئر ہے، وہ ہے قرآن۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس قرآن کے حوالے سے اللہ خود فرماتا ہے کہ بندو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ میری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کی کسی آیت کو بدلنا تو درکنار، جو بدلنے آیا بدلتے گیا، بے شک بے شک۔ جو مٹانے آیا مٹ گیا، زبر کو زیر نہ کر سکا، زیر کو زبر نہ کر سکا۔ بے شک بے شک۔ اور لطف تو دیکھیں نا آپ کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی، ان ممالک میں نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ جب تلاوت کرتا ہے تو سورہ فاتحہ کی جو تلاوت آپ کے اپنے مدرسے گلشن رضا میں مغرب کی نماز میں جو امام نے تلاوت کی ہے، وہی تلاوت مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں سورہ فاتحہ بھی وہی، بسم اللہ بھی وہی۔ اللہ اللہ اعجاز تو دیکھ۔ تو آج بات صرف قرآن سے ہوگی۔ تم کہاں ان بھلبلیاں میں یہ تاریخ کی کتابیں فلاں نے ایسا لکھا، فلاں نے ویسا لکھا، یہ عامی لوگوں کا کام نہیں بابا۔ آپریشن کرنا یہ سرجن کا کام ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ آپریشن کرنا یہ سرجن کا کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اور بالخصوص اگر کوئی بیگ سلنے والا، جوتوں چپل کی مرمت کرنے والا، اسے سلنے والا اگر ہاتھ میں اور مریض مر جائے جی جی جی، تو نسبت سمجھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھا، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، نہ میرا یہ انداز گفتگو ہوتا ہے، مجھے سامعین میں سے کوئی بتائیں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ارے وہی نا جس کے بارے میں کسی دیوانے نے ترجمانی کی، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اور بریلی کے رضا نے تو اس کی ترجمانی کی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دما اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ بے شک بے شک۔ پوری صدی میں ایسا قلم نہیں، ارے میاں صرف ہندوستان نہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے قلم کی دھنک اللہ اللہ مکہ کے گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں آج بھی سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ کمال لکھتے ہیں، جب بھی قلم اٹھاتے ایسے نہیں کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت امام الکلام کلام الامام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں جب ایسے مسائل آتے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعداء سے کہہ دو خیر منائے، نشر کرے عزیزان ملت اسلامیہ۔ ایک ٹھیلے پر روٹی بیچنے والا، ترکاری بیچنے والا، ایک عام مسلمان اگر اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیری سب سے بڑی تمنا کیا ہے اور تیری سب سے بڑی دولت کیا ہے، کا ایمان۔ سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پیسے والا، چاہے وہ بل گیٹس ہو یا زید بکر، کوئی بھی ہو، آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس وہ لا کر $1 کروڑ لا کے دے دے اور کہہ دے
کہ یہ لو تمہارے لیے میری طرف سے اس کا بدلہ، اس کا عوض صرف یہ چاہیے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو محمد کی غلامی پر. الیاذ باللہ. چھوڑے گا بابا؟ پڑھے لکھوں کی بات تو بہت دور کی بات، ایک عام آدمی بھی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے جو سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی ہے، مسلمان مر جائے گا مگر حضور کا دامن کرم دامن غلامی سے بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو سب سے بڑی دولت ہے ایک مسلمان کے لیے حضور کی غلامی، نسبت غلامی. اسے پہلے آپ سمجھ لیں. اور دوسری کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ٹھیلا بیچنے والا، ٹھیلے پر کاروبار کرنے والا، بزنس مین ہو، مسجد کا امام ہو، مفتی ہو، عالم ہو، حافظ قرآن ہو، والد ہو، بیٹا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا؟ نمازی نماز پڑھتا ہے، روزے دار روزہ رکھتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، زکات دینے والا زکات دیتا ہے، یتیموں کی پرورش کرنے والا یتیموں کی مدد کرتا ہے. اعمال حسنہ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، آپ کا اس حوالے سے پس منظر کیا چاہتے؟ ایک مسلمان جب بھی کوئی اچھا قدم اٹھاتا ہے نیت یہی ہوتی ہے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنا. اب آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ایک سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. اور دوسری بس ہر کام میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ جملہ دھیان میں رکھیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں. مکۃ المکرمہ کی وہ مقدس سرزمین جہاں حضرت آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کرام اور رسولان نظام نے قرنن بعد قرنن اپنے قدم مبارک قدم رکھے. مشہور قول کے مطابق حضرت ہود اور حضرت صالح بھی تشریف لائے. یہی اہل سنت کا معتمد مسلک ہے. مکہ شریف میں کیا ہے بابا؟ بچہ بھی کہے گا کہ اللہ کا مقدس گھر کعبہ شریف. ایک قرآن اگر کوئی مکہ شریف میں حدود حرم میں مسجد حرام میں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے 1,00,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے. اور یہی قرآن اگر رمضان میں جا کر وہاں پڑھ لے تو 70,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے نامے اعمال میں لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ مکہ. سبحان اللہ. حضرت آدم آئے ہندوستان سے پیدل، سواری پر نہیں. ہندوستان کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے. الشمامۃ العنبریہ میں میر عبد الواحد فی الکرامی تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کا پہلا دار الخلافت ہے. میر عرب کو آئی جس سرزمین سے خوشبو، ہاں میرا وطن وہی ہے، ہاں میرا وطن وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے سب سے پہلے ہندوستان میں سرندیپ پہاڑ پر پیدل آپ نے حج فرمایا. بروایت 40 حج ہندوستان نہیں عالم انسان. ارے بھئی حضرت آدم کی اولاد ہے نا سب بابا، ابو البشر ہیں حضرت آدم، بعثت کے اعتبار سے اللہ کے پہلے نبی ہے. دنیا کا سب سے پہلا حاجی انسانوں میں مکہ کی سرزمین پر گیا ہے تو وہ ہندوستان کی غریب نواز کی سرزمین ہے. سلسلہ آگے بڑھا. انبیاء کے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے، مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے رہے، لیکن اللہ نے مکہ برکت والا ہے، مکہ جلال والا ہے. مکہ شریف میں اللہ اللہ ایسی برکتیں کہ کعبے کو صرف تکتے رہے 20 نے کیا، ہمیشہ اترتے رہتے 20 رحمتیں 20 برکتیں.
تمام انبیاء آتے رہے، رسولان اعظام انبیاء کرام میں سے بروایت کوئی ایسا نبی نہیں جس نے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اپنے قدم نہ رکھے ہو اور بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی ولادت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جلوہ بار ہوئے، حضور کی ولادت ہوتی ہے، قدم پڑتے ہیں آپ کے مکہ کی سرزمین پر۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وانت حل بہذا البلد۔ قرآن صرف نماز کا حکم نہیں دیتا ہے بابا، یہ مذہب اسلام کو لے جا کے بعض لوگوں نے مسجدوں میں، بعض لوگوں نے اور مکمل طور پر وہ مسجدوں میں لے جا کے ٹھوس دیا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اللہ نے قسم یاد فرمائی، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کے علاوہ پہلے وہابیوں دیوبندیوں کو چھوڑے بابا، ان کا تو کوئی حساب نہیں، اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ قلم کا احتیاط جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے بابا۔ بے شک بے شک۔ آج دنیا فتاوی رضویہ شریف کے پیچھے ایسے نہیں بھاگ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اللہ نے قرآن میں قسم یاد فرمائی، قسم کھائی نہیں، قسم کھائی نہیں، بلکہ اللہ نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم۔ حضور کے قدم گرے، مکہ شریف میں جلوہ بار ہوئے، اللہ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے پہلے اللہ نے مکہ شریف کی قسم یاد نہیں کی ہے، لیکن جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے قرآن میں شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، اے محبوب تو آ گیا ہے، تیرے قدم، تیری نالین نے مکہ کی سرزمین کا بوسہ لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مکہ کی سرزمین نے تیرے نالین کو چوما ہے۔ مجھے شہر مکہ کی قسم۔ نسبت دیکھیں آپ، یہ مٹی ہے، کیا ہے؟ مٹی۔ قرآن کا عنوان بن گئی، قرآن کا مذکور بن گئی، محبوب شہر مکہ کی قسم، یہ ایک مٹی ہے۔ نسبت دیکھیں کہ مٹی کو حضور سے نسبت ملی، بے مثل و بے مثال بن گئی، بے مثل و بے مثال بن گئی، یہ ایک مٹی بابا۔ وقت کی قلت ہے اس لیے اور آگے آئے۔ دوسرا ایک مسئلہ آپ سماعت فرمائیں، نسبت کو سمجھا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا جب معاملہ پیش آیا تو اللہ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جا، میرے محبوب کے خاکی پیکر کو بنانے کا میرا فیصلہ، گھڑی وقت آن پڑی ہے۔ جبرائیل تشریف لائے مکہ شریف میں، اور کعبہ شریف کے اندر، کعبہ شریف کے اندر کی مٹی کو آپ نے اٹھایا، کہ مولا حاضر ہے، الاختصار مٹی کو گوندا گیا، نور کی، نور کے پانی سے نوری مخلوق نے اس مٹی کو گوندا، محبوب کا پیکر خاکی تیار ہو گیا، محبوب کا پیکر خاکی تیار ہو گیا۔ سنیں، ایک یہ مٹی، ایک مکہ شریف کی مٹی،
اور ایک مٹی کی طرف اور چلتے ہی مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور میں آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قبر انور میں آرام فرما ہے۔ سنے اس مٹی کے بارے میں اہل سنت والجماعت، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، تمام مذہب کا اتفاق، اجماع، کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ مٹی جو حضور کے جسم سے مس ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹچ ہے۔ آج قبر انور میں وہ مٹی کعبے سے افضل، سبحان اللہ وہ سبحان مٹی مسجد نبوی سے افضل، بے شک بے شک وہ مٹی بیت المقدس سے افضل، بے شک دنیا کی ساری مسجدوں سے افضل، سبحان اللہ وہ مٹی ساتوں آسمانوں سے افضل، اللہ اللہ سبحان وہ اللہ مٹی کرسی سے افضل، وہ مٹی عرش سے افضل، وہ مٹی لامکا سے افضل، وہ مٹی سدرۃ المنتہا سے افضل، وہ مٹی جو حضور کے جسم کو قبر میں آج مس کیے ہوئے ہے، سب کا اتفاق۔ نسبت کو آپ سمجھے، یہ اگلا جو عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے اس بنیادی نسبت کو آپ سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے محبوب، اللہ فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم جس پر تو نے قدم رکھا ہے، اس مٹی کی قسم جس پر تو نے قدم رکھا ہے، محبوب کے قدم پڑے۔ اللہ نے مکہ شریف کی قسم یاد فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مٹی یہ اور ایک مٹی جس مٹی سے حضور کا پیکر خاکی بنایا گیا، کعبہ شریف کے اندر کی مٹی ہے، وہ طوفان نوح میں مدینہ منورہ میں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، قرآن اور حدیث ناطق ہے، گویا ہے، کہتی ہے کہ جو آدمی جہاں جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی میں جا کے اس کا دفن ہونا طے ہے، یہ قانون ہے قدرت کا۔ قرآن مجید میں ایک دعا، قبرستان میں آپ جاتے ہیں ہمیشہ وہ دعا پڑھتے ہیں جب مٹی دینے جاتے ہیں نا کسی کو، کسی سنی کو، بابا سنی کو جانا بابا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسی مٹی کے ذریعے مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تین مٹیاں، ایک وہ مکہ کی سرزمین جس پر حضور نے قدم رکھا، اللہ نے قسم یاد فرمائی، دوسری مٹی جس سے حضور کا پیکر خاکی تیار فرمایا گیا، پیکر بشری تیار فرمایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری مٹی وہ جو حضور کے جسم انور سے بس ہے، جب وہ مٹی کعبے سے افضل، سبحان اللہ مسجد حرام مسجد نبوی سے افضل، مسجد اقصی سے افضل، جو مٹی نبی کے جسم سے مس ہے، تو اس مٹی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس مٹی سے ہمارے نبی کا پیکر بشری بنایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ مکہ کی مٹی کو جو عظمت ملی ہے، اللہ نے جو قسم یاد فرمائی، حضور کے قدموں کی نسبت ہے، نسبت سے عظمت ہے، نسبت نے، نبی کی نسبت نے مکہ کا بھاؤ بڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمام امتوں میں سب سے بہترین، حضرت آدم کو بھی امت دی گئی،
حضرت شیس کو امت دی گئی، حضرت نوح کو امت دی گئی، تمام انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ان پر لوگ ایمان لاتے رہے، غلامی میں داخل ہوتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام امتیں اپنی جگہ پر، ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت آدم سے ہمارے نبی تک اگر کسی کی امت کو خیر امت کہا سبحان اللہ کہ میرے محبوب محمد کے غلاموں، کلمہ پڑھنے والوں، تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ، بے شک سبحان اللہ نسبت سمجھے آپ۔ قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، عائشہ، خدیجہ، سبحان اللہ ام حبیبہ، جویریہ، سودا، اے میرے محبوب نبی کے حرم میں داخل ہونے والی بیویوں، تم دنیا کے عام بیویوں کی طرح نہیں، بے شک سبحان اللہ لستن کاحد من النساء، دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو حضور کی ازواج مطہرات قرآن کی نص صریح ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت میرے محبوب محمد عربی سے ہو چکی ہے، تم میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ بے شک سبحان اللہ وہابی کیا بولتا ہے؟ بڑے بھائی ہمارے معاذ اللہ، نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل کہتے یا رسول اللہ، آپ کا ثانی تو کیا، آپ کے پیروں کا، قدموں کا بھی میں نے ثانی نہیں دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات نسبتوں کی چل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے محبوب کی ازواج، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کو میرے نبی سے نسبت ملتی گئی اس کا بھاؤ بڑھتا گیا، وہ چیز عظمت والی بن گئی۔ اب خلاصہ کلام اور خلاصہ گفتگو کہ اے نبی کی اہل بیت، دنیا میں بہت خاندان ہے، دنیا میں بہت سارے خاندان ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ناطق ہے کہ نبی کے گھر والوں، تمہاری طرح کسی کا خاندان نہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، مگر قرآن اور حدیث ناطق ہے، نسبت گواہی دیتی ہے کہ اور گھر میں بیٹیاں ہیں، مگر محمد کے فاطمہ جیسی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت۔ اور گھروں میں نواسے ہیں، لیکن میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسن جیسا کوئی نواسا نہیں، امام حسین جیسا کوئی نواسا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے ہمارے کئی دوست ہیں، کئی احباب ہیں، سب کے ساتھی ہوتے ہیں، ساتھی سب کے ہوتے، آپ کے کاروباری ساتھی بھی ہوں گے، مذہبی ساتھی بھی ہوں گے، لیکن سنو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں سب کے ساتھی ہیں، لیکن سنو قرآن کہتا ہے میرے نبی کے جو ساتھی ہیں صحابہ، ان کے طرح کوئی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت کو جو عظمت ملی ہے نبی کی نسبت سے، امت کو جو نسبت ملی ہے نبی کے، عظمت ملی ہے نبی کی نسبت سے، کعبے کو عظمت ملی نبی کی نسبت سے، مکہ کو عظمت ملی نبی کی نسبت سے، مدینے کی نسبت نبی کی، مدینے کو عظمت ملی نبی کے نسبت سے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی سن لو کہ نبی کے جو صحابہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا صحابی بنتے کیسے بابا؟ صحابی بنتے کیسے؟ کیا کوئی دنیا میں
1400 سال کے بعد یا حضور کے فوراً وصال ظاہری کے بعد، ارے چاہے ایران میں کسی ماں نے ایسا سپوت جنا جو کسی کو صحابی بنا سکے، کسی ان پڑھ کو آپ مدرسے میں داخل کر دو کہ حضرت یہ بچہ آپ کے حوالے، بلکہ آتا ہے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، قطب مدینہ کے حوالے سے، بات اہل بیت کی اور علم کی نکلی تھی، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضرت نے کہا کہ 2 بچے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو میری طرف سے 12 سال تک اپنے مدرسے میں رکھنا، پڑھانا، تربیت کرنا، لیکن میاں 12 سال کے بعد یہ دونوں بچے جو دے رہا ہوں یہ کسی اور خاندان کے 12 سال کے بعد ایک کو عالم مفتی حافظ سب بنا کے دینا اور دوسرے کو سید بنا کر دینا۔ کہ حضور یہ کیسے؟ پتا یہ چلا کہ سید جتنے بنے ہیں حضور کی نسبت غلامی کی وجہ سے، نسبت نسب کی وجہ سے، اور صحابہ جو بنے ہیں، اور کیسے صحابہ بابا؟ الیکشن کی طرح، الیکشن سے تھوڑی ان کا سلیکشن ہوتا ہے بابا۔ ولایت سرکار غریب نواز خواجہ صاحب جب گئے نا حضرت پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی کی بارگاہ میں، مرید ہوئے، بیعت ہوئے، کا حضور غلامی میں لے لیا، کا رات بھر عبادت کر، 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر، نفل نمازوں میں لگ جا، صبح حاضر ہوئے، انگلی دکھا دی، کا کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے اوپر دیکھ، نیچے دیکھ، دیکھا، بعد میں مجاہدے سے گزرا، کیا 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ کتنے؟ 18,000 عالم کو۔ تو سرکار غریب نواز کو آپ کا جو روحانی کنیکشن درجے کمال پر جس ذات نے پہنچایا وہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی، لیکن سنے، دھیان سے سنے کہ دنیا میں جتنے مشائخ آئے، تابعین، تبع تابعین، غوث، سبدال، قطب، شاکر بنا لیا، ممکن ہے ولایت کے مقام پر اسے پہنچا دے، بلکہ واقع پہنچا دیا، مگر تاریخ اسلام میں صرف ایک شخصیت اور ایک ذات ملے گی جس نے صحابی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابیت ہے کہاں کی بابا؟ یہ پروڈکٹ کہاں کا ہے؟ ایران کا نہیں ہے بابا، بے شک یہ ایران کا نہیں ہے، یہ مدینے کا ہے۔ صحابی بنتا کیسے ہے؟ سنیں مختصر، یہودی کا گھر ہے، بچہ بیمار ہے، عشق رسول میں پگھل چکا ہے، تڑپ رہا ہے، روزانہ کا معمول ہے، مسجد نبوی کے باہر آتا ہے، حضور کے چہرے زیبا کی زیارت کرتا ہے، بیمار ہو گیا، بستر مرگ پر آ گیا، ماں باپ کو کسی طبیب نے بتا دیا کہ تمہارے بیٹے کو کوئی مرض نہیں ہے، اسے عشق ہوا ہے۔ یقین ہو چلا کہ اب بچنے کی امید نہیں، کہ بیٹا کیا بات ہے، کون سی ایسی فکر تمہیں کھائی جا رہی ہے؟ عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ ناراض نہ ہو تو عرض کروں، کہو بیٹا تو ہمارے لیے آنکھوں کا تارا ہے۔ کہتے معاملہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے باہر روزانہ آتا ہوں اور مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں محمد عربی، ان کی زیارت کرنا اور ان کے چہرے سے اپنے عشق کی کھیتی کو سیراب کرنا، یہ میرے شب و روز کا مشغلہ ہے۔ میں دل دے چکا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الغرض حضور کو بلوایا گیا، تشریف لائے حضور، کلمہ پڑھا، وصال ہو گیا، کلمہ پڑھا، وصال ہو گیا۔ اب سنے وہ بن گئے صحابی۔ کیا بن گئے؟ صحابی، ایمان اور انتقال کر گئے۔ نہ ایک وقت کی نماز ہے، نہ درود ہے، نہ سلام ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، بس اللہ ہی اللہ، حضور ہے بس۔ علماء فرماتے ہیں محققین کہ وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی۔
اب صحابی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ سنے کہ دنیا کے اربوں خربوں قیامت تک آنے والے سارے اولیاء ایک طرف، سارے غوث ایک ترازو میں، سارے خواجہ ایک ترازو میں، امام اعظم ایک ترازو میں، امام شافعی ایک ترازو کے ایک پلڑے میں، حضرت امام احمد بن حنبل سارے ایک پلڑے میں، اور حضرت صحابی جو ابھی کلمہ پڑھے اور ابھی وصال ہوا ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ یہ تقریب فہم کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز جو گفتگو کا آپ کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امت کا اجماع کہ صحابی کی برابری نہیں کر سکتا، بے شک سبحان اللہ، عرفان میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، معرفت میں اعلیٰ، کس وجہ سے؟ جس نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، حضور کا کلمہ پڑھا اور وصال ہو گیا، اور وصال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ حضور کی ملاقات کی نسبت، حضور کی ملاقات کی نسبت کہ اگر 1 گھنٹے کے لیے کوئی ملتا ہے، وصال ہوتا ہے، دنیا کے کروڑوں قوس اس کے مرتبے کا اور اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ صحابہ سبحان اللہ جو رات دن حضور کی بارگاہ میں پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سے قرآن سیکھتے رہے، اسلام کے پہلے راوی کون؟ صحابہ جو حضور کے کردار کے راوی، جو حضور کے گفتار کے راوی، جو حضور کی مسکان کے راوی، جو حضور کی مسکراہٹ کے راوی، جو حضور کی ہنسی کے راوی۔ حضور کیسے چلتے تھے صحابہ نے بتایا، حضور کیسے اٹھتے تھے صحابہ نے بتایا، حضور کیسے نماز پڑھتے تھے صحابہ نے بتایا، وہ حضور کی ہر ادا کے بلکہ قرآن کی ہر آیت کے راوی اور جمع کرنے والے صحابہ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 70,000 صبح کو آتے ہیں حضور کے قبر انور پر، فرشتے، نوری فرشتے، اعلیٰ حضرت لکھتے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے، شام کو چلے جاتے ہیں، مغرب کے بعد دوسرے 70,000 آتے ہیں، جو ایک بار آئے دوسری بار نہیں، جو ایک بار آئے ان کو دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا۔ 70,000 صبح کو آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اور مسجد نبوی کے موجودہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں بابا، اسے ڈستے ہیں۔ 70,000 اور 70، 1,40,000 روز آتے ہیں بابا، 24 گھنٹے میں۔ سبحان اللہ، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف حضور کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان حضور پر درود پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کر۔ ارے نادان، فرشتے گنبد خضرا میں 1,40,000 روزانہ کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھتے، اور تو کہتا ہے کہاں لکھا ہے بخاری میں کھڑے ہو کر؟ گر محبت ہے نبی سے آج اب سے پڑھ سلام، ورنہ پس میں مصطفیٰ میں آنا جانا چھوڑ دے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ نسبت دیکھیں آپ، نسبت سے عظمت ہے۔ اگر نسبت کو آپ نے سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ لیا کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا ہے، صحابیت کا مقام ریاضت سے نہیں بنتا ہے، صحابیت کا مقام تہجد سے نہیں ملتا ہے، چلا لگانے سے نہیں، ارے صحابیت کا مقام حضور کو دیکھا صحابی بن گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان لایا صحابی بن گیا۔ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ بھائی آپ بھی دنیا میں کئی لوگوں سے دوستی کرتے اور کرنا بھی چاہتے کہ فلاں علاقے میں جانا ہوں، کوئی اچھے لوگ ملے، اچھے دوست میرے بنے، انتخاب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور کہیں غلط جگہ انتخاب ہو گیا، صلاح بہت بڑا مطلب ہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نہ
سنے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جو جماعت چنی، حضرت ابو بکر سے حضرت ابو عامر طفیل تک 1,24,000 صحابی جو بنے ہیں، یہ جو جماعت چنی گئی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، مولا علی بھی ہے، ڈبل نسبت ہے۔ آپ صحابی بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ہیں، آپ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت سے ہیں۔ امام حسن صحابی بھی ہے، حضور کے شہزادے بھی ہیں۔ امام حسین صحابی بھی ہے، حضور کے شہزادے بھی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیہ بھی ہیں اور حضور کی شہزادی بھی ہے۔ دو آتشہ دوہری نسبت ہے۔ حضرت بلال کو اٹھائے، آپ آگے آئے کہ حضرت سعد بن وقاص حضور کے صحابی بنے، حضرت ابو سفیان حضور کے صحابی بنے، حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی بنے، یہ اتفاقاً نہیں بنے، سبحان اللہ، بے شک بے ان شک، کو بنایا گیا ہے، سبحان اللہ، ان کا سلیکشن ہوا ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں، ووٹ کے ذریعے نہیں، خانقاہوں کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تجھے میں نے تمام نبیوں میں چن لیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اور تیرے صحابہ کو قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے انسان ہیں، چاہے وہ بھارت میں پیدا ہو، مکہ میں پیدا ہونے والے ہو، مدینے میں پیدا ہونے والے ہو، یا ایران میں پیدا ہونے والے ہو، اللہ فرماتا ہے محبوب ابو بکر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، عمر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، بلال پیدا بھی نہیں ہوا تھا، طلحہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، زبیر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابو سفیان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فیصلہ میں نے وہاں کر لیا کہ یہ میرے نبی کے صحابی اور جانثار ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی اور جانثار ہوں گے۔ یہ رہا صحابہ کا انتخاب اور معرفت۔ دیکھے بابا، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت آپ جان چکے، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے بابا۔ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ فرماتا ہے سب کے دلوں کو میں نے دیکھا، کائنات میں جو سب سے بہترین دل، اللہ فرماتا ہے جو مجھے نظر آئے میں نے چن لیا۔ ابو بکر عمر عثمان علی فاطمہ حسن حسین طلحہ زبیر ابو سفیان سبحان اللہ، معاویہ، کس لیے کہ تم میرے نبی کے غلام اور صحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرنے والے کون؟ یہ کلاس لگی ہے نا بابا، آج کیا لگی ہے؟ کلاس لگی ہے یہاں پہ۔ آج آپ علماء سے خطابات سن رہے ہیں اور آپ کو دین کی مختلف باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہے نا؟ اسلام کے قرآن کے اولین مخاطب کون ہے؟ حضور کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں اترتے رہی، لکھنے والے کون ہیں؟ کوئی ایران کا تھا کیا بابا؟ کوئی ایران کا کالا تھا؟ نہیں، ارے مدینے والے تھے، ہرے بھرے تھے، ہرے ہرے تھے۔ اور کون ہے وہ؟ نبی کے پہلے شاگرد ہے براہ راست، نبی کے پہلے مرید ہے براہ راست، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے پہلے مرشد ہے براہ راست، سبحان اللہ، حضور پیر بھی ہے، استاد بھی ہے، اور حضور تربیت فرمانے والے بھی ہیں۔ صحابہ کو پہلے قرآن کے مخاطب کون ہے؟ حضور کی کلاس لگی ہوئی ہے۔ شاگرد کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، شاگرد کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ آج اسی مقدس جماعت کے حوالے سے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے قرآن تو بتا، تو ہمارا اعتماد ہے، تیری شان لا ریب ہے، تو جو کہے گا سچ کہے گا، اور تیری جو گواہی ہوگی اتنی پکی
لا ریب فیہ، تیری شان ہے۔ سوال یہ کہ کیا اہل بیت میں اور صحابہ میں جھگڑے تھے؟ آج سوشل میڈیا پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کا جھگڑا حضرت مولا علی سے، حضرت ابو بکر کا جھگڑا حضرت مولا علی سے۔ سوشل میڈیا پر عزیزان ملت اسلامیہ کچھ لوگ آئے ہیں کشتی لڑانے کے لیے۔ یہ گھٹائیں کہاں سے اٹھی؟ یہ مدینے کی فضائیں نہیں ہے، یہ مدینے کی تعلیم نہیں ہے۔ مدینے کی تعلیم کیا ہے؟ سنے، جو یہ کہے کہ صحابہ میں آپس میں بغض تھا وہ شخص اسلام سے خارج۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء محمد رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور کے صحابہ آپس میں رحم دل ہے، رحماء رحم دل ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، صحابہ کے درمیان ایمان لانے سے پہلے جو نفرتیں تھی، اللہ فرماتا ہے نزعنا، ہم نے اسے نکال لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں۔ اب قرآن کی سنو گے کہ ایران کی؟ قرآن کی سنو گے یا رافضی کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ سازش رچی تھی کہ اہل اسلام کو اگر ختم کرنا ہے تو اہل بیت کی اور صحابہ کی کشتی لڑا دو۔ اگر ان میں فتنے پیدا تم نے عوام میں لے کے آ گئے، کہتے اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن یہ نادان بھول گئے ہیں کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نزانا، ایمان لانے سے پہلے جو ان کے دلوں میں ناچاقیہ تھی، جو نفرتیں بدل تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ہے۔ اور پیار کتنا دباوا، سنے ابھی ذرا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور کے چچا زاد اہل بیت سے ہی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازے میں خبر ملی تو بھاگتے بھاگتے میں جنازے میں پہنچا۔ یہ جنازہ کوئی معمولی جنازہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، تمام صحابہ سوگوار کھڑے ہیں، میں بھی آیا۔ کہتے میں کھڑا تھا کہ میرے پیچھے اچانک کسی نے آ کے کوہنی رکھ دی۔ یہ بخاری شریف سنا رہا ہوں آپ کو، وقت کم ہے اس لیے نچوڑ خلاصہ، کوہنی رکھ دی۔ اور کوہنی رکھنے کے بعد وہ آواز کہتی ہے کہ اے عمر اللہ تم پر رحم فرمائے، اے عمر اللہ تم پر رحم فرمائے، اور آپ مطمئن رہے کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ اپنے دونوں دوست محمد عربی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اللہ کے رسول سے بار بار سنا ہے، جب بھی وہ ذکر کرتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں نے ایسا کہا۔ ابو بکر موجود تھا، عمر موجود تھا، میں وہاں گیا، ابو بکر موجود تھا، عمر موجود تھا، میں وہاں سے آیا، ابو بکر موجود تھا، عمر موجود تھا، فلاں میدان میں گیا، ابو بکر موجود تھا، عمر موجود تھا۔ قدم قدم پر آپ کا ذکر، آپ کے یار، آپ کے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس، سبحان اہل بیت کے امام ہے، اہل بیت کے امام ہے، فقیہ صحابی ہے، اللہ اللہ حبر الامہ ہے۔ یہ کون ابن عباس ہے؟ یہ وہی ابن عباس حضور کے اہل بیت سے، حضور کے چچا زاد۔ جب
حضرت عمر کی مجلس مشاورت میں آتے تھے تو چونکہ بہت کم عمر تھے، حضرت عمر سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، تو حضرت عمر اعلان کرتے تھے اہل بیت کے اس شہزادے کے بارے میں کہ دیکھو دیکھو بوڑھے صحابہ کی عقل آ چکی ہے، بوڑھے صحابہ اور بزرگ صحابہ کو پوچھنے والا، سوال کرنے والا اللہ کے رسول کا بھائی آیا ہے۔ آپ اس طرح سے تعریفی کلمات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن کا ماہر آیا ہے، اس کے لیے جگہ بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے تھے، تو وہی حضرت ابن عباس آج راوی ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنے والے نے میرے کاندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہنے لگا کہ اللہ عمر تجھ پر رحم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو دعائیں دی، ازدحام بہت تھا اور پیچھے چلا گیا۔ کہتے ہیں دعائیہ کلمات، انداز گفتگو کیا بتاؤ، کہ میں مڑ گیا دیکھنے کے لیے تو دیکھ کر فرماتے وہ کوئی اور نہیں، داماد مصطفیٰ حسنین کا بابا حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان امام اللہ۔ زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر فرماتے ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے حوالے سے خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں اہل بیت کیا کہتے تھے؟ بابا یہ مدینے کی خبر سنا رہا ہوں آپ کو، میڈ ان مدینہ۔ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ امام باقر کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہوتا تھا، ہم نے اپنے آبا و اجداد سے نسلوں میں صحابہ کا گھر پہ جب بھی ذکر ہوا ہے، ذکر خیر ہوا ہے، بھلائی کے ساتھ یاد کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین کے پاس مسجد نبوی میں ایک آدمی آ گیا، معلوم نہیں ایران کا تھا کدھر کا تھا، بابا کالا تھا کہ گورا تھا اللہ جانے۔ کہنے لگا کہ حضور ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کھڑے ہو گئے، کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین تھنک گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ کہا دکھائی دیجئے۔ ہاتھ پکڑا، روزے رسول پر لے کے آئے، کہ دیکھ رہے ہو رسول اللہ کے پہلو میں آرام فرما ہے، جیسے یہاں ہے دور حیات میں بھی ویسے تھے۔ اور سن لے نادان، قیامت کے دن بھی رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہی کھڑے ہوں گے، بے شک سبحان اللہ، اور جنت میں ایسے ہی جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ان کو خبر ملی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایسا کہتا ہوں، میں ویسا کہتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ممبر پر آ گئے، کون ہے؟ اہل بیت کے امام حضرت مولا علی شیر خدا، فوراً آ گئے بابا، اور آنے کے بعد جانتے ہیں کہ اعلان کیا کہ خبردار، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بارے میں کسی نے یہ اڑایا ہے کہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے حوالے سے ایسا ویسا کہہ رہا ہوں یا ان کی برائی کر رہا ہوں۔ دھیان سے سننا، آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے نام پر آپ نے حلف اٹھایا کہ اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کا خون علی پر حلال ہے۔ وہ تو یار غار ہے، وہ تو یار مزار ہے، وہ خلفائے راشدین میں سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر جو ہے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے چند مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ تو بہت کشتی لڑانے کے چکر میں
آپ کو ایک خبر ہے کہ اہل بیت اطہار کی اکثر شہزادیوں کی شادیاں، اہل بیت اطہار کی اکثر شہزادیوں کی، یہ سلسلہ امام موسیٰ کاظم تک بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت امام حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تینوں کے مقدس، تین صحابہ خلفاء کے مقدس گھر، ان کے گھر میں اہل بیت اطہار کی باراتیں آتی تھیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آتے رہی، اور ان کی شہزادیاں اہل بیت کے گھر میں، اب تو شادیاں ہو رہی ہیں بابا. بلکہ کربلا کی تاریخ کو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، آپ نے سنا ہے، آپ کو خبر ہے کربلا شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مولا علی شیر خدا کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا کو لے کر یہ ایرانی یہ ایسے ڈستے بابا، اتنی کہانیاں کر دی صحابہ کے اور اہل بیت کے، جو ہے نام پر بیوقوف بنا رہے ہیں، دھندا چلایا ہے، چرن دے رہے ہیں، لالی پاپ دے رہے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ، اہل بیت کے 12 امام میں سے کسی بھی امام نے کبھی کسی صحابہ کی توہین نہیں کی. بے شک بے شک بے شک. اگر کی ہے، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ثابت کرو. بے شک بے شک. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں، امام حسین کے ساتھ مولا علی کے دیگر شہزادے، نام تو سنے بابا، حضرت سبحان اللہ ابو بکر ابن مولا علی، سبحان اللہ. حضرت عمر ابن مولا علی، حضرت عثمان ابن مولا علی. مولا علی کے 3 شہزادے کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، اور تینوں کے نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے. اگر علی کی جنگ ہوتی تو اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی بس نہیں، امام حسن کا دور آپ اٹھا کر دیکھ لے، اسماء رجال کو کھنگا لے. بلکہ میں جماعت رضا مصطفیٰ بمبئی کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ باقاعدہ اس موضوع پر ایک بڑی سیمینار ہو، ایک جلسہ ہو، تب پتا چلے گا کہ اہل بیت کی کتنی شہزادیاں صدیق اکبر کے گھر میں گئی، فاروق اعظم کے گھر میں گئی، عثمان مولا علی کے گھر میں گئی، اور کتنے شہزادے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تاریخ میں نام آتا ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے. امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے ایک بیٹے، ان کا نام حضرت عمر ہے. کن کے بیٹے؟ حضرت امام حسین کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عمر ہے. اور حضرت امام حسن کے 2 بیٹے، کون؟ ابو بکر. ارے وہی ابو بکر کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو ان کو غسل دینے کے لیے کوئی اہل بیت نبی کی شہزادیوں میں سے یا نبی کے خاص خانوادے میں سے کوئی نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء نے آپ کو غسل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کشتی لڑا رہے بابا، یہ موٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد آپ آگے آئے کہ جب جنازے کا وقت آیا تو مشہور روایت کے مطابق، اپنی جگہ پر روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ ضرور ملتی ہے کتابوں میں کہ حضرت مولا علی نے استدعا کی حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ آپ پڑھائے. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے نماز پڑھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کشتی لڑا رہے بابا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ کہاں کی ہے؟ یہ کالی آگ ایران کی آگ ہے. اللہ اللہ، رفتہ رفتہ ہندوستان میں یہ شیعت کے، رافضیت کے جراثیم داخل ہوئے، داخل ہوتے ہوتے، اور جانتے اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ارے وہ پادری، وہ قادری کہاں ہے وہ بابا؟ طاہر الپادری. کھل کے سن لیجئے
کہ ہندوستان کی سرزمین پر نام نہاد مولائیت یا رافضیت کا ماسٹر مائنڈ اس دور میں طاہر القادری ہے. یہ تو تاج الشریعہ کی کرامات بے شک بے شک. اور محدث کبیر کی نگاہ بصیرت کہ تاڑ لیا. بے شک بے شک. اعلیٰ بے حضرت شک کے غلام تو بہت تاڑتے ہیں بس بے شک. چھپتا نہیں کوئی. اعلیٰ حضرت فرما گئے نا کہ سونا چنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہندوستان میں یہ فتنہ آیا اور برسوں سے اسے بیک ڈور سے داخل کرایا گیا. ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی. ہندوستان کی بڑی بڑی مزاروں پر پہلے پہل تو خاموشی سے کام کرتے رہے. میجورٹی جب بن گئی, جب دیکھا کہ کئی سید زادگان راہ حق سے ہٹ چکے ہیں, راہ حق سے ہمارے جو ہے تام فریب میں آ چکے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ جب میجورٹی بن گئی, جب طاقت بن گئی تو کھل کے آئے. شروعات کہاں سے کی بابا آیا صاحب کی بات. میں کسی اور کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا, لیکن یہاں دارالعلوم خطب کوکن فیضان غوث اعظم کے ذمہ داران اور ٹرسٹیان یہاں پر موجود ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب اجمیر کی سرزمین سے حضرت امیر معاویہ کی نام نہاد سیدوں نے تکفیر کی تھی. ہندوستان کی سرزمین پر مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں نے ببانگ دہل کہا تھا کہ تم سیدوں کی اولاد نہیں, کیونکہ سید کسی صحابہ کی تکفیر, ارے تکفیر تو بہت بڑی بات ہے بابا. دیدہ بتانستہ سید کبھی کسی اس لیے کہ حضرت امام حسین نے, حضرت امام حسن نے, حضرت امام باقر نے, حضرت امام جعفر صادق نے, حضرت امام موسیٰ کاظم نے, امام تقی نے, امام علی نے, امام نقی نے, امام جواد نے کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں کی. بے شک بے شک. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ حضور کے غلام ہے, یہ کامیاب ہے. اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ایک مقدمہ جو سے شروع میں نے ایک سوال باندھا تھا کہ سب سے بڑی چیز ایک مسلمان کے لیے کیا ہے, قیمتی چیز کیا ہے, ایمان. کیا ہے؟ ایمان. اب قرآن سنیں آپ, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے. قالوا, کافروں نے, منافقین نے جواب دیا نؤمن كما آمن السفهاء, ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. عزیزان ملت اسلامیہ مکی اور مدنی دور ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا قرآن یہ پیمانہ قرآن نے دیا ہے, قرآن نے. یہ دھیان سے رکھنا, صحابہ کا معیار, صحابہ کی عظمت کو سمجھے. ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. اور قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, تم میرا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو, میرے دین میں آنا چاہتے ہو, میری وحدانیت ربوبیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ, میرے محبوب کا کلمہ پڑھو. لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا. کسوٹی دے رہا ہوں, کسوٹی. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان اگر تمہیں لانا ہے تو اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا, تمہیں کسوٹی عطا کر رہا ہوں. کہاں کسوٹی ہے؟ قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کما آمن الناس. الناس پر الف لام وحد ذہنی کا ہے. مفسرین فرماتے ہیں الناس سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں الناس سے مراد نبی کے صحابہ ہے, صحابہ. ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ایمان.
اور اللہ نے جو معیار دیا ہے، جو کسوٹی دی ہے کہ مکہ کے کافروں، مدینے کے کافروں، اے دنیا میں جہاں رہنے والے انسانوں، اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو اسلام لاؤ، تمہیں لانا پڑے گا، لانا چاہیے، تم پر ضروری ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مرضی کا نہیں چلے گا، کا ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون صحابہ؟ یہ تو جماعت ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے، اے میرے بندو تم ایمان لاؤ ایسے جیسے میرا ابو بکر ایمان لایا، جیسے میرا عمر ایمان لایا، جیسے میرا عثمان ایمان لایا، جیسے میرا بلال ایمان لایا، جیسا میرا امیر معاویہ ایمان لایا، جیسے ابو سفیان ایمان لایا۔ سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ۔ قیمتی چیز ہے ایمان، اور اس کے لیے کسوٹی۔ اب اس صحابہ کی جماعت کے بارے میں ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، فیصلہ قرآن کرے گا کہ قرآن تو بتا۔ آج 1400 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر کچھ جراثیم، اپنے آپ کو سید بھی بولتے ہیں، بہت چوٹتے، کیا بولتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کی اکثر جماعت اہل بیت کی دشمن تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن یہ فتنہ اٹھا ہے، اجمیر سے آواز رافضی خادموں کی، قرآن تو بتا کہ اللہ تیرے نبی نے جن صحابہ کی تربیت کی، تیرے نبی کا داماد، نبی کے شہزادے حسنین کریمین جن صحابہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، مولا تیری کیا رائے ہے، تیرا فیصلہ کیا ہے، تیرا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سنے اللہ فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب جنتی۔ بے شک بے شک۔ 1,24,000 میں کوئی بھی صحابی جہنمی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور کے یاروں میں، صحابہ میں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب فیصلہ مسلمانوں آپ کرو کہ یہ سوشل میڈیا پر معاذ اللہ اہل بیت کی محبت کے نام پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ پر یہ کشتی جو لڑا رہے ہیں، بیسک معلوم نہیں بابا آپ لوگوں کو؟ اور علی کا نام سن کے ارے وہ ایرانی ہے بابا، یہ میڈ ان ایران ہے، سب مدینے کا ماما۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمام صحابی جنتی۔ اور انداز دیکھیں کہ حضور ابھی بیمار ہیں، وصال بھی نہیں ہوا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضور اپنے مصلی امامت پر کسے کھڑا کرتے؟ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو آگے فرماتی ہے بڑھایا گیا۔ جب حضرت عمر آگے بڑھے، کلا لا عمر نہیں، حضرت عمر صحابی ہے، وہابی نہیں، نماز کی حالت میں پیچھے آ گئے۔ کا حضور کا فرمان آ گیا کا کون؟ کا ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا کون؟ ابو بکر۔ حضور نے اپنی موجودگی میں کسے آگے بڑھایا؟ مولا علی کہاں تھے بابا؟ پیچھے۔ امام حسن کہاں ہے؟ پیچھے۔ امام حسین کہاں ہے؟ پیچھے۔ حضرت جعفر، حضرت مسلم بن عقیل پیچھے، حضرت ابن عباس پیچھے، حضرت عباس پیچھے، سارے اہل بیت پیچھے۔ آگے کون؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر۔ اللہ نبی کے وہ صحابہ جو حضور کو دن رات تکتے رہے، دن رات تکتے رہے۔ ارے بابا آج بھی صوفیہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ توجہ چاہوں گا اس جملے پر، خاص کر اہل محبت کی توجہ، کہ حضور کی بارگاہ میں ایک لمحہ جا کر صرف ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا،
ایمان کے ساتھ ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں قبر انور پر جا کر کھڑا ہونا زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے، زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنے، ساری زندگی صحابہ حضور کو تکتے رہے، حضور ان کو تکتے رہے۔ سبحان اللہ، آج تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ پہلے ان نگاہوں کو سلام کروں جو حضور کو تکتے رہے، سبحان ان اللہ، نگاہوں کو سلام کروں جو حضور کو تکتے رہے، یا ان چہروں کو سلام کروں جن کو حضور دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات آپ سنیں کہ حضرت ابو بکر، یہ در والے گھر والے، یہ جو اصطلاح ہے نا، یہ مفتی صاحب یہ اصطلاح سنیوں کی اصطلاح نہیں لگتی ہے بابا، یہ اصطلاح ایرانیوں کی اصطلاح ہے۔ یہ ان سید جو نام نہاد، جو سادات اپنے آپ کو صحابہ پر، صدمت صحابہ پر حملہ کر رہے، آپ ہوشیار ہو جاؤ، یہ اصطلاح یہ اہل سنت کی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایران کی اصطلاح ہے، شیعوں کی اصطلاح ہے، رافضیوں کی اصطلاح ہے۔ اور سنیوں کی اصطلاح کیا ہے وہ بھی سن لے۔ کہاں دور جاتے بابا؟ اعلی حضرت، سبحان اللہ، اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت دور کہاں؟ کچھ لوگ کہتے 100 سال ہو گئے بدل دو، 100 سال ہو گئے مرکز بدل لو۔ ارے میاں سنو، اعلی حضرت دور نہیں ہے، اعلی حضرت ہمارے درمیان ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہماری محفلوں میں ہے، دور کہاں ہے؟ روز ملاقات کر سکتے ہو اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، آؤ فتح رضویہ شریف شروع ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ آؤ تمہید ایمان شروع ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، اعلی حضرت سنیوں کی اصطلاح کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی اہل بیت سرکار کی صلبی اولاد ہے، حضور کی اہل بیت سرکار کی صلبی اولاد ہے، اور صحابہ حضور کی روحانی اولاد، بے شک، بے شک، سبحان حضور کی روحانی اولاد ہے۔ آج تو شادیاں ہو رہی ہیں، بارات حضرت ابو بکر صدیق کی بارات اہل بیت کے یہاں، اہل بیت کی بارات تینوں خلفاء کے یہاں پر، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اہل بیت میں ایک امام گزرے، امام زید، ان کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، 2 خلیفوں کا میں بیٹا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پس منظر کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شہزادیاں خلفائے راشدین کے گھر، اور خلفائے راشدین کی شہزاد صاحبزادیاں، اور ابھی بیچ میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق کو پڑھ رہا تھا، ایک روایت پر میری نظر رکی۔ حضرت امام جعفر صادق کے ایک شاگرد تھے، بہت خاص مرید تھے اور پکے شاگرد تھے، نام تھا معاویہ، سبحان اللہ، سبحان نام تھا۔ اللہ۔ اور لطف کی بات یہ کہ حضرت امام جعفر صادق نے یہ نہیں فرمایا اپنا نام بدل لو، اپنا نام بدل لو نہیں فرمایا، فرماتے ہیں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ وظیفہ میں نے میرے جد کریم رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ بیان فرمایا کہ میں نے وہ کہتے تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں آج کل تو اسے ڈس رہے بابا، معاویہ نام پر کھلے یہ پیٹ پیچھے تحریکیں چلی بھی بابا، اور کچھ نام نہاد سادات بھی جس کا نام معاویہ ہے، محمد اللہ رب العالمین۔ رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اہدی معاویہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما، وجعلہ ہادیا مہدیا، میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی دعا مقبول، حضور نے نام نہیں بدلا، تو یہ کون بابا بدلنے والے؟
سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری کٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے ہیں، اور ان کے درمیان جو وہ قرآن کی آخری قرآن کی کیل، میں نے کہا تھا قرآن فیصلہ کرے گا کہ اللہ یہ سب جنتی ہے۔ ہر مومن کی طلب کیا ہے؟ عالم چاہتا ہے اپنے نیک کاموں کے ذریعے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، غیر عالم، ساوکار، غریب، امیر ترین، ہر آدمی کہ اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، دعا کرتے گڑ گڑاتے۔ حج کرنے کے لیے کوئی گیا، گڑ گڑا کر خانہ کعبہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ مولا حج کو قبول کر لے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول آپ راضی ہو جائے، لیکن سنے اسی زمین پر ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ مرے بھی نہیں، ابھی سب کے سب انتقال نہیں کیے ہیں۔ اللہ قرآن میں سرٹیفکیٹ دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی کے صحابہ تم سے میں راضی، سبحان اللہ، اور صحابہ پر تھوکنے والوں سنو قرآن کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ نے تمام صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، بے شک بے شک۔ حضرت امیر معاویہ بھی آگے آواز میں، اس لیے یہ سوشل میڈیا پہ جبے کبے دستار، اچھا نام بھی سالے بدلتے نہیں، ہم سنی بولیں گے، ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ بیچارے دھوکہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی اصلی لباس میں آ گئے تو کم سے کم ہوشیار ہو جائیں گے، لیکن تمہیں سنیت کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، سنیت کے نام پر تمہیں لڑایا جا رہا ہے۔ صحابہ اسلام کی ایک آنکھ ہے تو اہل بیت اسلام کی دوسری آنکھ ہے، اور جو ان دونوں کو لڑائے ان کی آنکھ پھوڑو۔ بے شک بے شک۔ جماعت رضا مصطفیٰ کی ذمہ داریاں ہندوستان کی سرزمین پر بڑھ چکی ہے، اور ماشاءاللہ مکمل طریقے سے میں اکثر ہندوستان میں جہاں کہیں جاتا ہوں دورہ کرتا ہوں، آج کئی دنوں سے مسلسل تقریریں ہو رہی، آج بھی بولنے کی طاقت نہیں تھی، بس یہ اعلیٰ حضرت کی مہربانی کرم رہا کہ ادا ہو گیا، ورنہ آج ہمت نہیں تھی تقریر کی۔ چند باتیں میں نے آپ تک جو ہے پہنچائی ہے۔ میں یہاں کی جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جو ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں، چاکو چوبند رہے، کام کریں، اہل سنت الجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی حنا بندی کے لیے آگے آئیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سپاہی ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سپاہی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی جماعت صحابہ کے نقش قدم پر ہے، بے شک بے شک۔ صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ اسٹیج پر کئی علماء یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت کی طرف سے، جماعت رضا مصطفیٰ کی طرف سے دائیں بائیں بڑے بڑے نیو ممبئی کے بڑے بڑے جو ہے علماء اور مفتیان اسلام یہاں پر موجود ہیں۔ یہ باتیں آپ کے لیے، یہ تو بس ایک ان کا وقار ہے، علم کا وقار ہے، ایک علم کی عظمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علماء میرے جانشین ہے، جانشین ہے، یہ جہاں بیٹھ گئے ایک وزن قائم ہو جاتا ہے، ایک وقار قائم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کی اس جماعت کو اور نیو ممبئی کی اس مقدس جماعت کو اللہ سدا سلامت رکھے اور ان کی امداد فرمائے، ان کی بازوؤں میں حیدری قوت عطا فرمائے۔ آپ ساتھ دیتے رہے، عوام قیادت کرتی رہے گی، اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات تشریف رکھیں اور نیاز تقسیم ہوگی، آپ نیاز لے کر جائیں، تب تک ہم انشاءاللہ وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی منقبت سنیں گے۔ بریلی شریف کی برکتیں لے کر مداح خیر الانام جناب نعیم تحسینی صاحب قبلہ تشریف۔